درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے، اور آپ ہی کے تو ہیں نونہال چمن مصطفیٰ فاطمہ اور حسین و حسن، ارے کون فاطمہ حیا کے ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہ یہ معصومیت کا ساحل، کہ یہ شرافت کی جھیل زہرا، جہاں نے موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں، اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، قسام آئی تو پنچ دنگے شرف کی پہچان بن گئی ہے، نساء میں بیٹھی تو طبیعت ظاہر دین و ایمان بن گئی ہے، سمٹ کے دیکھا تو بے کے نکتے کی زیر کی شان بن گئی ہے، ارے فکر کے سوچا تو فاطمہ خود سارا قرآن بن گئی ہے، فکر کے سوچا تو فاطمہ خود سارا قرآن بن گئی ہے۔ تو سانی کرم نکل مدمی شو ایک اخلاص محبت فضل السعادات حضرت علامہ مولانا سید جاوید بادشاہ صاحب مدد اللہ علیہ تشریف لائیں، اور آج کی اس بزم کے حوالے سے اظہار فرمائے محبت کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ اللہ شریف۔ أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ گلستان باقی رہے گا، نیز چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین اصل رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں، کوئی دن کی چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں ہے تو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ طریقت رہبر شریعت محافظ عقائد اہل سنت ترجمان اہل سنت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما حضرت قبلہ پیر سید اختر شاہ صاحب اور پیر سید محمود شاہ صاحب، اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام اور برادران اہل سنت، سورۃ الکہف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے حیات دنیا کی زینت،
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس بھلی ہیں اور اچھی امیدیں ہیں۔ یہ جانتے ہو کہ میں نے اس صورت کا انتخاب کیوں کیا؟ سید عطا مصطفیٰ المعروف سید عثمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک دعوی مفارقت دے گئے، اور جو کیفیات وابستگان کی تھی، جاننے والوں کی تھی، پہچاننے والوں کی تھی، آپ کے ارادت مندوں کی تھی، عقیدت مندوں کی تھی، وہ کیفیات سب کی ایک جیسی کو نہیں، جدا جدا کہہ سکتے ہیں، اور جو میری کیفیت تھی وہ بھی عجیب قسم کی تھی۔ اور رات 12 بجے جب یہاں نواترا شریف میں پہنچے، جس دن آپ کا وصال ہوا تھا، ہم راستے میں سوچ رہے تھے کہ حضور قبلہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب کو بہت بڑا دھچکا لگا ہو، جوان بیٹا جس سے شام کو مل کر اپنے گھر پہنچا، اب نہ جانے شاہ صاحب پر کیا بیت رہی ہے، کس کیفیت میں ہو گئے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا۔ اور شاہ صاحب کی ہمت اور ان کا حوصلہ قابل داد تھا، ہماری ہسٹری نہ بنی تھی اور شاہ صاحب ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ یا کیا یہ منظر کسی نے دیکھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حوصلہ شاہ صاحب کو کیسے ملا۔ میں خود سوچ رہا تھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو نے جو حوصلہ، بے مثال حوصلہ حضور قبلہ شاہ صاحب کو رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا، کیسا عطا کیا؟ بس بار بار ایک حدیث پیش نظر تھی، حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی کا نوجوان بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لے جانے والے فرشتوں سے خدا پوچھتا ہے کہ تو نے میرے خدا بندے کا پکا ہوا پھل توڑ لیا، اب بتا میرا بندہ کیا کر رہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جب ہم اس کے پھل کو توڑ رہے تھے تو یہ تیری حمد کر رہا تھا، تیری تسبیح کر رہا تھا۔ میرا رب فرماتا ہے جب اس نے اس بات پہ صبر کیا، میری رضا پر راضی رہا، تو اس کے لیے جنت میں مکان بنا۔ وابستگان ارادت مند رو رہے ہیں اور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، صبر کی تلقین کیے جا رہے ہیں۔ اب 40ویں کا دن آیا، پھر سید افضل شاہ صاحب علی پور شریف تشریف لائے۔ اب جو انہوں نے اس دن آیت پڑھی تھی، آج میں نے وہی آیت پڑھی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ گویا کہ شاہ صاحب، پیر افضل شاہ صاحب، پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب کے سامنے قرآن کھول کے بتا رہے تھے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔
ان سے فائدہ پہنچے گا، مال سے بھی، بیٹے سے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے اعمال نیکیاں خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے ہاں ان کا بہت اچھا ثواب ہے، وہ خیر العمل اور بھلی امیدیں۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ آیت طیبہ میں نے تلاوت کی سورہ کاف کی، جو پیر افضل حسین شاہ صاحب علی پوری نے 40ویں کے دن تلاوت فرمائی تھی۔ لیکن میں آپ کو ایک منظر فکر دینا چاہ رہا ہوں، اسی آیت طیبہ کی روشنی میں اللہ کریم جل شانہ نے اس انسان کے وجود کو قیامت میں دلیل بنایا۔ سبحان اللہ! یہ انسان دنیا میں آیا اور دنیا میں آ کر مختلف قسم کے اعمال کرتا رہا، پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم کہتے مر گیا، ختم ہو گیا، نہیں۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے میں شک ہے، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، پس بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ علامہ مفتی منیر صاحب اس پہ کافی بحث فرما رہے تھے، تو چونکہ وقت کی قلت کی پیش نظر میں سادہ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے میں شک ہے، تم شک کر رہے ہو، تو اپنے وجود کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، اپنی ساخت کو دیکھو، اپنی پیدائش کو دیکھو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پانی کے قطرے سے، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر خون کی پھٹکی سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی، بغیر نقشہ بنی، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم جسے
6 مہینے زیادہ سے زیادہ جی ادھر سے آواز آئی 2 سال سچ ہے کم از کم مدت 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے یہ یاد رکھیے میں نے مفتی صاحب کو بٹھایا یہ 9 مہینے کے چکر میں نہ رہو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا اور ہم ٹھہراتے ہیں ارحام میں جتنا چاہتے ہیں جتنی مدت تک ٹھہرا دیتے ہیں کیوں ٹھہراتے ہیں ارحام میں تاکہ جسم کی تکمیل ہو جائے تاکہ تمہارے جسم مکمل ہو جائے یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے یہ رکنے کی جگہ نہیں ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اس جگہ سے جانا ہے رحمِ مادر سے جانا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى 6 مہینے میں تکمیل ہو جائے دنیا میں جا 9 مہینے میں جسم کی تکمیل ہو جائے دنیا میں جا سال میں جسم کی تکمیل ہو جائے تو دنیا کی طرف پلٹ جا اگر سال بھر میں تیرے جسم کی تکمیل نہیں پھر 2 سال تک شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اسی سے سمجھ لے کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے یہ رکنے کی جگہ نہیں ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اس جگہ سے جانا ہے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر ہم تمہیں نکالتے بچہ بناتے آگے دنیا میں بچہ آ گیا دنیا میں تو سمجھ لے رحم مادر کو چھوڑا وہ عارضی ٹھکانا تھا اب دنیا میں آیا ہے اس کو بھی سمجھ لے یہ بھی عارضی ٹھکانا یہ بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ بھی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے اب کسی کی عمر ہے 1 مہینہ 2 مہینے کسی کی عمر ہے 6 مہینے کسی کی عمر ہے 2 سال کسی کی عمر ہے 8 سال کسی کی عمر ہے 30 سال کسی کی عمر ہے 18 سال کسی کی عمر ہے 50 سال کسی کی عمر ہے 60 سال کوئی 80 سال کا بابا کوئی 90 سال کا بابا کوئی 100 سال کا بابا کوئی 120 سال کا بابا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ تاکہ تم جوان ہو جاؤ پھر سارے جوان نہیں ہوں گے جو پیدا ہوا ہر کوئی جوان نہیں ہوگا ہر کوئی جوانی کو نہیں پہنچے گا میرے عثمان شاہ جی جیسا جوانی کو نہیں پہنچے گا کیوں ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى اور تم میں سے کچھ وفات پا جائیں گے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کی طرف پلٹائے جائیں گے تاکہ کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ آیتوں کی مکمل یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 طویل ترین آیت ہے جو میں نے پڑھی اگر یہاں کوئی لفظ کی غلطی رہ جائے تو اللہ مجھے بھی معاف کرے آپ سننے والوں کو بھی معاف کرے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً تو نے زمین کو دیکھا خشک وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ پھر ہم نے پانی
پھر بڑھاپے تک پہنچا کے فرماتا ہے وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو نے زمین کو دیکھا خوش فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو نے زمین کو دیکھا خوش، پھر ہم نے اس پر پانی برسایا نازل کیا. یہ ترجمہ حال میں کر لیتے اس لیے انزلنا سے پہلے ماضی سے پہلے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وہ ہو گئی تر و تازہ، بارش برسی ہو گئی تر و تازہ، وَأَنبَتَتْ پھولتی خوشی سے پھولتی ہے، زمین خوشی سے پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کا خوشنما جوڑا اگاتی. بس زندگی کی مثال تو یہ سچ ہے نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے حیات دنیا کی زینت ہے. مال پہ نہ اترا، بیٹوں پر نہ اترا، اس لیے کہ یہ کام نہیں آئیں گے. اگر کام ان سے لینا چاہتے ہو کہ دولت میرے کام آئے، بیٹا میرے کام آئے، تو ایک کام کرو، اس مال کو جسے مال دنیا کہتے ہو مال دین بنا ڈالو. جب مال دین بن جائے گا تو وہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. اور جس بیٹے کو تم دنیا کا بندہ سمجھتے ہو اور حیات دنیا کی زینت سمجھتے ہو کہ بیٹا کام نہیں آئے گا، اس کو دین تو سکھاؤ. جب دین سکھا دو گے، جب دین دار بنا دو گے، تو وہ بیٹا تم قبر میں پہنچو گے، وہ قبر میں بھی تمہارے کام آئے گا. قبر میں بھی تمہارے کام آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ خطوات سے اسے پیش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں سے گزرے، ایک قبر کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب سے پر تھی، عذاب خداوندی نازل ہو رہا تھا قبر پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کر اپنے کام کاج کے لیے تشریف لے گئے. واپس پلٹے تو وہی قبر خدا کی رحمتوں سے بھرپور تھی، عذاب ختم ہو چکا. سجدے میں گر گئے، مولا ابھی تو گزرا تھا، اسے عذاب ہو رہا تھا اور ابھی واپس پلٹا ہوں، تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ راز کیا ہے؟ فرمایا اس کا بیٹا آج مکتب میں دین پڑھنے کے لیے گیا ہے اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، اور جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، میں گوارا نہیں کرتا کہ اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دے دوں. بس یہ وہ آیت طیبہ تھی. یقین کیجئے گا پیر افضل شاہ صاحب مدد اللہ العالی کی زبان اقدس سے اس آیت کا سننا تھا کہ دل کھل اٹھا اور سینہ تو کشادہ کیا ہوا، ذہن بھی کشادہ ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کریم نے جو صبر جمیل حضور قبلہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا ہے، وہ حکمت سے خالی ہے. اس کے بعد جمعہ کا دن آیا اور ارادت تمام عقیدت بند آئے. حضرت صاحب سے تعزیت بھی کر رہے تھے. میں لفظ افسوس نہیں کہوں گا، آخری جملے میرے آخری جملے افسوس میں نہیں کہوں گا کہ افسوس
زبان سے انشاءاللہ کبھی نہ سنو، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ کی حکمتوں پہ افسوس کر۔ جو تعزیت کر رہے تھے، جو حضرت کی توجہ اس سانیہ سے ہٹا رہے تھے، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اور شاہ صاحب تھپڑیاں دے کے صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ یہ تو اس وقت بات سامنے آئی جب پیر افضل حسین شاہ صاحب نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ یہ شاہ صاحب کو بھی علم ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامنے سے وقار فخر السادات حضرت علامہ مولانا سید جاوید بادشاہ صاحب مدرسہ اللہ علیہ انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ عز و جل قبلہ شاہ صاحب کو صحت و تندرستی کا عمر خضر عطا فرمائے، جن کی توجہ اسٹیج کے اندر محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب ماشاءاللہ اجتماع بھی بڑھ گیا ہے، ذوق میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ اب جو حاضری میں نے پیش کرنی ہے، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، دل نواز بھائی، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور آئیے اپنی حاضری پیش کرتا ہوں سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ، حسین ہے ایسا بادشاہ، جو حسینی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایسا بادشاہ، اللہ نے جتنی سینے میں طاقت دی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایسا بادشاہ۔ سنیے، کبھی محمد کی مینگ لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرق عین پڑھنا، میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین سے اتنا حسین پڑھنا۔ ارے کون حسین؟ صدا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا کی آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، بشر سے جل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، جتنے با کمال ہیں سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت گیا، شدید تھا حسین ہے، شدید تھا حسین ہے، حسین مٹ سکے کہ ہر شدید جیتی آرزو، شدید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، شدید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، اور پوچھنے رسول کا حسین سے ایک بھول ہے، باپ ہے بھول تراب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے آج پھر میری زندگی کی ان سانسوں کی خوش نصیبی ہے کہ درِ لطف علی شاہ پر وسیلہ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لطف و کرم کے حصول کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ گلشن سادات کے مہکتے پھول پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب بخاری آپ کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پر قائم رہے اور جن کے سارے ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیر سید عثمان علی شاہ صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا پڑھنا آپ سبھی رات کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبھی رات محبت و شوق کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے اور جھوم جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ڈوب سکتی رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک پنجابی کا کلام میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کے حوالے سے فرمائش ہے، اسٹیج سے ہی فرمائش ہے، تو میں اس کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں۔ کوئی زبان خاموش نہ ہے، میرے ساتھ مل کے آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ
بڑا رہے گا. تو اللہ کے ذکر کی اللہ کا ذکر ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے, ہماری زبانیں اللہ کے ذکر کی محتاج ہیں. اتنے خوبصورت آستانے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے سے شرمائے نہ بلکہ محبت کے ساتھ جس کا دیا ہوا رزق کھا کہیں بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کر بلند کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں. مل کے پڑھیے اللہ یاسین اجمل صاحب جنہوں نے یہ نعت لکھی ہے, انہوں نے جب یہ شعر ایڈ کیا تو انہوں نے ساتھ بتایا کہ ہم سارے دوست جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کو غسل دے رہے تھے تو سارے دوست کھڑے ہو کے درود پاک پڑھ رہے تھے. تو ایک عجیب نظارہ آنکھوں نے دیکھا کہ جب سب نے درود پاک پڑھا تو میرے آقا کی زلفیں ایک دفعہ ادھر ہوئی, دوسری دفعہ ادھر ہوئی. انہوں نے وہاں پہ یہ شعر لکھا, کہتے ہیں کہ پڑھیے جدوں درود زلفاں چھوڑ دیا, پڑھیے جدوں درود زلفاں چھوڑ دیا, پڑھیے جدوں درود زلفاں چھوڑ دیا, پڑھیے جدوں درود زلفاں چھوڑ دیا.
نعت لکھی ان کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، زلف مبارک کے بال ہیں، انہوں نے یہ نعت لکھی، کہتے ہیں کہ اجمل ماڑ پڑا ہے بختاں تے